बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब तक की जो सबसे अहम खबरें हैं वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और रास्ते में सारी अपडेट्स मैंने ली हैं और जो खबरें इंपॉर्टेंट हैं वो जो उनका खुलासा है मैं आप तक पहुँचाता हूँ क्विकली। और कुछ खबरें बहुत बड़ी हैं, कुछ नॉर्मल खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दौरा मुकम्मल किया चाइना में और वो वापस रवाना हो गए। जो एक तवक्को की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान के मौजूदा रजीम की जानिब से कि कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को चंद घंटों के लिए या 2 घंटों के लिए भी अगर नूर खान एयरबेस पे लैंड करवाया जा सके और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सरजमीन पर उतर कर वो वापस चले जाएं, तो वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ऐसी कोई सबज झंडी नहीं दिखाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। तो बहुत सारे टाउटों ने दावे भी किए थे, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश भी की थी, लेकिन फ़िलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ों पे ही रखा हुआ है। वो अपना काम निकाल रहा है फील्ड मार्शल से, शहबाज शरीफ से, और वो अपने जूते भी पॉलिश करवा रहा है, अपना काम भी निकलवा रहा है और उसके बदले में पाकिस्तान को मिल भी कुछ नहीं रहा। ना हमें कोई अवामी सतह पर रिलीफ मिला, ना पाकिस्तानियों की इकॉनमी बेहतर हुई, ना इंटरनेशनली पाकिस्तान को कोई बड़ा फ़ायदा हुआ। इंडिया ने पानी रोका हुआ है, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला इसमें। लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को अपनी डिक्टेटरशिप मजबूत करने का मौका मिला। तो डोनाल्ड ट्रंप जनाब वापस चले गए। अमेरिका को क्या मिला चीन के दौरे में? देखिए, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसमें हुई नहीं। आपको मैं दावा करूं कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बहुत कामयाब था तो नहीं, ये एक एवरेज दौरा था जो इस मौके पे डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फेस सेविंग चाहते थे चीन के दौरे में भी उन्हें नहीं मिली। और चाइना इस बात को अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त जो सदर चीन में आया ये बहुत कमज़ोर है। यानी इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे तो वो एक मजबूत सदर के तौर पर गए थे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हैसियत वहाँ पर है नहीं अमेरिका में, और चाइनीज इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ास तौर पे जो एक प्रेस टॉक की उसमें जो सवालात के जवाब दिए, वहाँ से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये दौरा किया एक बहुत ताकतवर मुल्क का। डोनाल्ड ट्रंप का जो सुलझा हुआ एटीट्यूड है ये ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। बड़े अच्छे बच्चों की तरह हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, तारीफ़ें करते हुए और ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गेम उठा के रखी और वहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं की जिन हरकतों के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो है वो मशहूर हैं दुनिया में। वो ज़बरदस्ती जपियाँ भी डाल लेते हैं, हाथ भी दबा लेते हैं, खींचते भी हैं लोगों को और अजीबोगरीब किस्म के जुमले भी बोलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े तहम्मुल वाले, बड़े सुलझे हुए आदमी के तौर पर दिखाई दिए चीन के दौरे के दौरान। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह की तमीज़ का मुजाहरा किया जैसी तमीज़ का मुजाहरा अमरीकी हुक्मरान जब चीन पहुंचे तो उन्होंने अच्छे बच्चों की तरह वहाँ मुजाहरा किया। जंगबंदी नागुज़ीर है, चाइना ने यह कहा और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। और साथ में ये भी ईरान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया चाइना ने। यानी जो एटमी सलाहियत ईरान का होना है इसके ऊपर अमेरिका का बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ है कि वो ईरान को एटमी सलाहियत नहीं बनने देंगे। लेकिन चीन ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। ताइवान के हवाले से अमेरिका बड़ा खुलकर हमेशा ताइवान की सपोर्ट करता रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को भी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं की, उस हवाले से भी कोई ख़ास बात नहीं की डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा जो है वो एक बाग की सैर करवाई गई, डोनाल्ड ट्रंप को बतखों वाली टेबल के ऊपर जो है वो खाना खिलाया गया। तो बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल उन्होंने दिया, खिलाया पिलाया अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगा होगा ये दौरा, मूड के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अमेरिका ने कुछ बहुत ज़्यादा इसमें हासिल नहीं किया। ट्रंप से जब ताइवान के हवाले से सवाल किया गया तो ट्रंप ने उस पर जवाब नहीं दिया, बल्कि वो गोल मोल करते रहे। बल्कि ट्रंप ने यह कहा कि सदर शी ने भी मेरे से पूछा, तो ट्रंप ने इस पे बात नहीं की और उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मैं बात नहीं करता और मैं सोचता नहीं ना। फिर एक और जो सवाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप से वो ये था कि चीनी सदर क्या डिक्टेटर है? अमेरिका में ये कहा जाता है, बार बार इस पे प्रोपेगेंडा भी होता है कि चाइना के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है और एक डिक्टेटर वहाँ पे हुकूमत करता है। तो जब ये सवाल चीन की सरजमीन पे अमरीकी सदर से हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, वो यहाँ हुक्मरानी करते हैं, वो यहाँ के हुक्मरान हैं, बहुत ज़हीन और बहुत खूबसूरत इंसान है और मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। तो चीन से काफ़ी मरऊब नज़र आए डोनाल्ड ट्रंप और वो दिखाई दे रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में। एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत भी की डोनाल्ड ट्रंप ने। वहाँ पे चाइनीज़ सदर जब उठकर खिताब के लिए गए तो उनके जो नोट्स पड़े हुए थे टेबल के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खोल के देखना शुरू कर दिया। ये बड़ी एक अनएथिकल सी चीज़ है और कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये क्यूरी थी और क्यूरियोसिटी थी उनको कि मैं देखूं कि सदर शी की राइटिंग कैसी है, या उन्होंने ड्राइंग की है या क्या किया है। क्योंकि जब आपके सामने एक कागज़ और पेन पड़ा हुआ हो ना तो आप कुछ ना कुछ उस पर लिख देते हैं।
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایکچولی اس وقت آپ کا دماغ کدھر تھا. سو صدر شی نے وہاں پہ جو بھی لکھا یا بنایا وہ لازمی بات ہے وہ ان کی اپنی زبان میں ہی ہوگا. انگلش میں تو وہ لوگ نہیں کرتے کام, وہ تو ترجمان بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے کھول کے دیکھنا شروع کر دیا. پوری دنیا میں یہ وائرل ہو رہا ہے کہ سفارتی اداب کے خلاف ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے, آپ اس سے کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں. سعودی عرب میں نا جو کراؤن پرنس ہے یا جو بادشاہ ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, یہ الاؤڈ نہیں ہے, فوری طور پہ ان کی فورسز ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے ایک دن جا رہے تھے اور محمد بن سلمان کو جان بوجھ کے ان کے کندھے کے اوپر ٹچ کر کے ایسے ہاتھ مار کے وہ گئے اور مسکراتے ہوئے نا کہ دیکھو میں نے سعودی عرب کی سرزمین کے اوپر ان کے کراؤن پرنس کو ٹچ کیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے پنگے لینے کا شوق ہے اور وہ لیتے رہتے ہیں. اب پیوٹن جا رہے ہیں جناب چین کے دورے کے اوپر. چین کا اور روس کا ایک بڑا زبردست الحاق ہے. رشیا ایک بڑی جو ہے وہ دنیا کی طاقت ہے, اس کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور ملٹری کے اعتبار سے وہ ایک طاقتور ملک ہے. اکانومی کے اعتبار سے رشیا جو ہے اس کی جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے, لیکن وہ بڑا تگڑا ملک ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور چین کے ساتھ اس کا ایک بڑا زبردست الائنس بھی ہے. اب فوری طور پہ پیوٹن کا دورہ ہے اگلے ہفتے چین کا, وہ دورہ بھی بہت اہم ہوگا. اور ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو حاصل کرنے آئے تھے چین میں, اگر وہ انہیں نہیں ملتا اور چائنا کوئی رول پلے نہیں کرتا زور زبردستی یا طاقت کے بلبوتے پہ یا اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے, تو جو آبنائے ہرمز اور اس کی سراؤنڈنگ میں دوبارہ سے کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے, لڑائی بڑھ سکتی ہے اور پھر چین اپنا رول شاید پلے کر دے. ناظرین, پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں جن کو دعویٰ کیا جاتا ہے موجودہ حکمرانوں کی جانب سے, ان کے اوپر پھر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ یو اے ای کے حوالے سے خاص طور پہ ہیں. پاکستان کے اور یو اے ای کے تعلقات کئی دہائیوں پر مبنی ہیں, لیکن یو اے ای بہت تیزی سے انڈیا کے قریب اور پاکستان سے دور ہوا ہے. جتنے بھی انڈیا کے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں وہ سارے وہاں پہ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں یو اے ای میں, بلکہ ان کے برانڈ امبیسڈر بھی انڈیا کے ایکٹرز ہیں. جو بڑی بڑی بلڈنگ اور انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں وہ انڈیا سے آ رہی ہیں, اور پاکستانی اگر انویسٹمنٹ کرتے بھی ہیں تو وہ انڈین ایکٹرز کے ساتھ اور انڈین کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. تو بھارتی کمیونٹی نے وہاں پہ بہت بڑی جگہ بنا لی ہے دبئی میں, وہ پورے نظام کو چلا رہے ہیں, جبکہ پاکستانی وہاں پہ صرف مزدوری کرنے کے لیے اور ڈرائیونگ کرنے کے لیے گئے. زیادہ بڑی تعداد میں کاروبار کر رہے ہیں, لیکن انڈینز ان سے بہت بڑی تعداد میں ہیں جو کاروبار کرتے ہیں یو اے ای میں, دبئی میں, شارجہ میں, ابوظہبی میں. تو یہ ان کی قربت انڈیا کے ساتھ بہت بڑھ رہی ہے. پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے ڈیپورٹ ہوئے. ابھی قومی اسمبلی میں یہ بات مروت صاحب نے اٹھائی, انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ تو ان کے اپنے علاقے سے جو ہے وہ نکال دیے گئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا یہ خاص مسلک کے لوگوں کو, اہل تشیع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو یو اے ای سے بے دخل کیا جا رہا ہے, انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور بہت سختی کی جا رہی ہے. اور پاکستان کی حکومت اس بات کو چھپا رہی ہے, اور اس بارے میں پاکستان کی حکومت نے یو اے ای کے ساتھ کسی قسم کا احتجاج بھی نہیں کیا ابھی تک. بڑی تعداد میں پاکستانی واپس پاکستان میں پہنچے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو تو یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ آپ چھٹی کریں 3 مہینے یا 6 مہینے, یہ حالات بدلیں گے تو ہم کو بلائیں گے, ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ہمارے تعلقات تو یہاں پہ ہیں. دوسری جانب نریندر مودی اب جب یو اے ای کے دورے پر گئے تو انہیں بڑا شاندار پروٹوکول دیا گیا. نریندر مودی کو یو اے ای کے جو لڑاکا جیٹ طیارے ہیں انہوں نے فضا میں وصول کیا اور ہوائی پروٹوکول دیتے ہوئے ان کو لے کر گئے یو اے ای میں. وہاں پہ نریندر مودی کو لینڈ کروایا گیا. ٹاپ کلاس کا نریندر مودی کا پروٹوکول تھا. وہاں پہ انہیں سرانکوں پہ بٹھایا گیا. ہمارے حکمران جو ہیں وہ وہاں پہ ایئرپورٹوں کے اوپر کھجل ہو رہے ہوتے ہیں دبئی میں, جبکہ نریندر مودی کو کافی پروٹوکول ملا. ہمیں تو ویسے سعودی عرب میں بھی نہیں ملتا تھا پروٹوکول. یہ جب ہماری فوج, ہم نے ڈالر ان سے لیے, اس کے بدلے میں ہم نے وہاں پہ فوج بھیجی, تو اس وقت ہمیں پاکستان کو کچھ پروٹوکول ملا سعودی عرب میں. اب اپنی عزت آپ کروائیں گے تو آپ کی عزت ہوگی, جب آپ پیسے ہی مانگتے رہیں گے ہر وقت تو آپ کی عزت کون کرے گا. نریندر مودی یا ان کی سرکار کو یو اے ای سے پیسہ نہیں چاہیے, ان کو تجارت اور کاروبار چاہیے. وہ اگر یو اے ای کو فائدہ دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں فائدہ لے رہے ہیں. تو انڈیا یو اے ای کے بہت قریب آ گیا اور پاکستان یو اے ای سے ایک برادر مسلم ملک ہونے کے باوجود دور ہو گیا. فل پروٹوکول مل رہا ہے نریندر مودی کو یو اے ای میں, اور کوئی دفاعی معاہدے بھی ہیں. ان کی باز گشت ہے کہ انڈیا اور یو اے ای کوئی دفاعی معاہدے کرنے جا رہا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل نے آئرن ڈوم کی فیسلٹی یو اے ای میں لگائی ہے. اسرائیل نے بہت مدد کی یو اے ای کی. یہ جو ایران کے ساتھ جنگ ہوئی 40 دنوں کی, اس میں, اور اس کے بعد بھی ابھی تک وہ مدد کر رہے ہیں. نیتن یاہو کے دفتر نے اس بات کا دعویٰ کیا, گو کہ یو اے ای کے لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے یو اے ای کا دورہ بھی کیا ہے, جنگ کے دوران کیا ہے, یہ دعویٰ کیا گیا. اب اسرائیل, انڈیا اور امارات, یہ ایک بڑی زبردست مثلث بن گئی ہے اس خطے میں. تو پاکستان کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے
دیکھیں نا, اب افغانستان کے اوپر ہم فوراً اٹیک کر دیتے ہیں جیسے ہی ان کے لوگ ملتے ہیں نریندر مودی سے یا ان کی سرکار سے, کیونکہ افغانستان ہمیں ڈالر نہیں دیتا, افغانستان کے ساتھ وہاں ہمارے حکمرانوں کے گھر نہیں ہیں, ہمارے وہاں پہ کاروبار نہیں ہے, ہمارے بچے اور فیملیز وہاں پہ نہیں رہتے, اور افغانستان کو بہت امیر ملک نہیں ہے. تو اس لیے افغانستان پہ ہم فوراً چڑھائی کر دیتے ہیں کہ تم نے انڈین سے ملاقات کیوں کی. لیکن اب نریندر مودی کو یو اے ای بے شمار پروٹوکول دے رہا ہے تو اس کے اوپر خاموشی ہے, بالکل کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. تو پاکستان کو نا اس پہ ایک پوزیشن لینی پڑے گی اور یو اے ای کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے شہریوں نے یو اے ای کو بنانے میں, اس کو سنوارنے میں, یہاں تک پہنچانے میں اپنی زندگیاں گلا دی ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یکمشت یہ فیصلہ کریں اور لوگوں کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیں. ہمارا وہاں پہ حق ہے, ہمارے شہریوں نے یہ جتنا کچھ آج یو اے ای کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے, اس میں جتنا انڈینز کا ہاتھ ہے اس سے زیادہ پاکستانیوں کا ہاتھ ہے. پاکستانیوں نے بہت کام کیا گلف ممالک کی تعمیر و ترقی میں. ہم نے اپنی لیبر بھیجی, اپنے محنتی لوگ بھیجے, اور سستی لیبر نے وہاں پہ جا کر بہترین کام کیا, اور یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور اب جب یہ ملک بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں تو وہاں سے اگر پاکستانیوں کو بے دخل کیا جائے تو پاکستان کی حکومت کی ایک ناکامی ہے, اور یہ ایک خارجی تعلقات میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر اس معاملے کو یہاں پہ نہ روکا گیا تو. تو ناظرین, ایک اور خبر ہے, نواز شریف نے اپنے وزراء کو بلایا. یعنی وزراء تو شہباز شریف کے ہیں, کابینہ شہباز شریف کی ہے, لیکن نواز شریف نے وزیروں کو بلا لیا, ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے. خبریں مارکیٹ میں یہ چلائی جا رہی ہیں کہ بجٹ کے اوپر ڈسکشن ہوگی. دیکھیں, نواز شریف کا بجٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, بجٹ سے شہباز شریف کا بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے. بجٹ آئی ایم ایف نے بنانا ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس کی اپروول دینی ہے کہ جی ٹھیک ہے, یہ بجٹ ہمیں منظور ہے, آپ اس کو پاس کر دیں, اور پھر اسمبلی نے اس کو پاس کر دینا. نواز شریف کو بجٹ کی الف بے کا بھی نہیں پتا, انہوں نے بجٹ میں کچھ نہیں کرنا. یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا, یہ 28ویں آئینی ترمیم ایک آ رہی ہے, اور 28ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ کرنے جا رہی ہے کہ سیاستدانوں کے ہمیشہ کے لیے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹ جائیں گے. تو نواز شریف صاحب ان چیزوں پہ ڈسکشن کے لیے اپنی پارٹی کو بلا رہے ہیں کہ عوام کے اندر تو ہماری مقبولیت ہے نہیں, پبلک میں ہم جا نہیں سکتے, اور اگر یہ ترمیم بھی ہم نے کر دی تو اس کے بعد ہمارے پلے کیا بچے گا. یہ سوچ سیاستدانوں کے اندر آتی تو ہوگی, لیکن کیونکہ جوتے اتنے انہوں نے پالش کیے ہیں, اب ان کے پاس اس کے علاوہ رستہ ہی کوئی نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب کو ایک مرتبہ پھر میدان میں اتارا گیا. انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے قتل کیا تو ذمہ داری ریاست کی ہوگی, اور تم پھنس چکے ہو بہت بری طرح, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا, اور ریاست بھی محصور ہو چکی ہے, لوگوں کو بھی پھنسا دیا ہے. تو فضل الرحمان صاحب آپ اس کا حصہ تھے. آپ نے جنرل باجوہ, جنرل فیاض حمید اور جنرل ندیم انجم کے کہنے پر آپ نے باقاعدہ سربراہی کر کے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر لوٹے بنانے کے بعد اپنے لٹھ بردار بندوں کو اسلام آباد کے ہاؤسز کے اوپر چڑھا کر آپ نے یہ رجیم چینج آپریشن مکمل کروایا تھا. اب بھگتیے, آپ کو انہوں نے کچھ نہیں دیا تو آپ آج کل ناراض ہیں. تو فضل الرحمان صاحب کو لانچ کیا گیا ہے. ناراضگی کیا ہے, بس تھوڑا بہت کچھ فضل الرحمان صاحب کو مفاد مل جائے گا تو اس کے بعد وہ چپ ہو جائیں گے. اگر زیادہ رولا ڈالیں گے تو انہیں خیبر پختونخوا میں گورنرشپ مل جائے گی, بلوچستان میں کچھ اور مل سکتا ہے. اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب کو زیادہ کچھ چاہیے نہیں ہوتا. بلوچستان کا میں نے تذکرہ کیا تو ایک بہت افسوسناک خبر بلوچستان سے آئی ہوئی ہے. گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور نام ہے ان کا ڈاکٹر عبدالرزاق صابر. ان کے ساتھ پرو وائس چانسلر ہیں جن کا نام ہے سید منصور احمد. یہ دونوں احباب دیگر لوگوں کے ساتھ جبری طور پہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں. بلوچستان میں نا اب یہ ایک نارمل چیز بنتی جا رہی ہے, لوگ جبری طور پہ لاپتہ کر دیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے, اس میں سیکیورٹی فورسز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ریاست کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے, سب سے پہلے عدلیہ کو آگے بڑھ کے اس میں رول پلے کرنا چاہیے کہ جبری طور پہ گمشدگیاں وہ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتی, الٹا ان کا نقصان ہوتا ہے. ویسے جو حکومت اس وقت پاکستان میں ہے اس نے تو نقصان ہی کیا ہے. یہ ایک ڈیٹا جاری کیا پاکستان تحریک انصاف نے, اور یہ فیکٹس ہیں, میں نے ان کو چیک بھی کیا. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں فروری 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی اور اس وقت تحریک عدم اعتماد لائی گئی, تو فروری 2022 کے اختتام تک جو یونٹ تھا بجلی کا وہ 15 روپے 56 پیسے ایوریج غریب آدمی کا یونٹ تھا. آج وہی غریب آدمی کا جو یونٹ ہے ایوریج, ابھی سبسڈیز بھی ختم کی جائیں گی, بجلی کی قیمت مزید بڑھائی جائے گی, وہ اس وقت جو اس کی پرائس آ رہی ہے وہ 36 روپے 84 پیسے آ رہی ہے. یعنی یہ ایک عام اور غریب آدمی کے ساتھ جس کو تھوڑی بہت سبسڈی بھی ہے اس کے ساتھ یہ کر دیا گیا پاکستان میں, اور لگاتار پاکستان کے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے. آج رات کو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا. بھارت میں 4 سال سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا.
पाकिस्तान में 150 रुपए से पेट्रोल बढ़ते बढ़ते 400 रुपए तक पहुंच गया इन 4 सालों में। यानी पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ वो दुगने से भी ज्यादा हो गया। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ वो 130-40% तक हो गया। बल्कि अगर आज रात को दोबारा इजाफा हो जाता है ना तो पाकिस्तान में इजाफा 200% तक हो जाएगा। 200%। पिछले 4 साल में आज इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ वो 3% से भी कम है। 3%। 3% से भी कम इंडिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। लोगों ने वक्त डाल दिया हुकूमत को। लोग तनकीद कर रहे हैं, रोला डाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ये है इंडिया के अंदर अवाम की और हुकूमत की सूरत हाल। क्योंकि वहां पे हुकूमत अवाम के वोटों से आती है तो उन्हें डर लगता है अवाम से, और अवाम को ये कॉन्फिडेंस है कि ये हमारे से वोट लेकर आते हैं तो अवाम उनको फिर बताती भी है जब वो अवाम की मंशा के खिलाफ कोई फैसला करते हैं। तो नाज़रीन, अब ये सूरत हाल है इस वक्त भारत में। 4 साल के बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ, जो 3% से भी कम बनता है, तो उसके ऊपर इंडिया में शोर मच गया। जबकि पाकिस्तान में जितना मर्जी इजाफा कर लें कुछ नहीं होता। एक और खबर है नाज़रीन, खबर यह है गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और सबकी तवज्जो यह है कि वोट इकट्ठे किए जाए। हुकूमत अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है, लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 804 को वोट डालना चाहते हैं। कराक्रम हाईवे बंद है।